رہے ہیں. کون یہ بنیامین نیتنیاہو؟ اسپوٹنک ان کا ڈیفنس منسٹر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وارنٹ ہے ان کے خلاف. یہ ظالم بنیامین نیتنیاہو جہنم کا کتا یورپ کو نہیں جا سکتا، کسی یورپ کے ملک کو نہیں جا سکتا، گیا تو گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کو. ارے آپ گئے تو بولنا تھا نا. غازہ میں کیا پورے مرنے والے حماس کے تھے کیا؟ چلے مان بھی ہے چھوٹے سلمان کون تھے پھر یہ لوگ؟ 73,000 میں 36,000 چھوٹے بچے تھے، 15,000 کے قریب خواتین تھے. ہزاروں بلڈنگوں کو ختم کر دیا گیا. اس میں اتنا ملبہ ہے کہ ملبہ اٹھانے کے لیے 10 سال لگیں گے. ہمارے وزیر اعظم چلے گئے. ارے اچھا کرے گئے تھے، بولنا تو تھا نا. بولنا تھا ٹیررزم تو کہیں ٹیررزم نہیں ہے غزہ میں جو ہو رہا ہے. آپ کو معلوم دنیا میں واحد ملک ہے اسرائیل جو ریسسٹ ہے. فلسطینی ہوگا تو اس کے لیے ایک الگ روڈ، جو اسرائیلی ہوگا اس کے لیے دوسری روڈ. آپ روڈ ہی الگ کر دیے. اوپن جیل ہے ویسٹ بینک، مغربی کنارہ اور غزہ ایک اوپن جیل ہے، اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ توڑ کر وہاں پر یہ ظالم زائنسٹ کو وہاں پر گھر بنا رہے. وزیر اعظم وہ بھی نہیں بولتے. ہمارا جو اسرائیل کی دہشت کرتی ہے، کون سا سیز فائر بولنے کے بعد بھی 1,000 فلسطینی مارے گئے. یہ جو بھی سیز فائر ہوا کیا ہوا نہیں ہوا. اور پھر یہ ملٹی کلچرلزم کہاں گیا بتائیے؟ کیوں نہیں بولتے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور یہ تمام بی جے پی اب 2020 سے 24 تک کوئی بھی دیتا ہتھیار آپ کو فری میں بانٹ رہا ہوں میں. 20 بلین کا قریب ہتھیار خریدے اسرائیل سے. تو کیا ہتھیار پھر خرید کے کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے دیش کی سرکشا کے لیے ڈیفنس کے لیے ہوگا، مگر آپ اتنے بھی تو کمزور نہیں ہیں کہ ہم ان کو یاد دلا سکیں. ملک سے باہر جاتے تو آپ بولتے کہ میں گاندھی کے ملک سے آیا ہوں. میں گاندھی کے ملک سے اگر آیا ہوں تو پھر اسرائیل کی دہشت گردی پر کچھ تو بولتے. اب پھر آپ بولتے نہیں بنگلہ دیش میں ہندوؤں سے ہو رہا ہے، اس کا بھی کنڈیم کرے ہم، اس کا بھی تو کنڈیم کرے. تم بھجا دو عورت کو یہاں سے، ہمارا ٹھیک ہو جائے گا بنگلہ دیش سے. مگر جو ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں دیش اور ملک کے وزیر اعظم اسرائیل سے جو ان کی محبت ہے وہ صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا، کیروان میگزین ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 1965 میں 1965 میں ایک اسرائیل کا کونسل جنرل اس وقت بمبئی میں بیٹھتا تھا، اس کا نام تھا پیرس گارڈن. اس پیرس گارڈن نے اس وقت کی بی جے پی کا پہلا نام جو تھا وہ جن سنگھ تھا، ان کے نمائندوں سے ملتا تھا. اور وہ لکھ رہا ہے ڈپلومیٹ کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. پھر 66 میں ان کی فارن منسٹری کا نے کہا، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ان سے کانٹیکٹ میں تھی جن سنگھ کے لوگوں سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی صاحب تھے جن سنگھ کے منوہر لال سونڈھی، ان کا بھی بڑی محبت کی باتیں لکھی گئی ان کے بارے میں. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا، یہ سب اسرائیل سے ان کے تمام چیزیں نکلی ہیں. وہ ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل کا جو کونسلیٹ جنرل تھا وہ جن سنگھ کے ایم پیز کو بلا کے پارلیمنٹ میں آپ سوال اٹھاؤ تاکہ آپ اس وقت کی حکومت کو عمارت کر سکیں. اور سنیے، 31 دسمبر 1973 کو بمبئی کے اسرائیلی کونسلیٹ سے کون ملتا ہے؟ ناصر
गोडसे का भाई गोपाल गोडसे मिलता है और वो खुलकर बोला कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। और वो बोलता है कि क्या इजरायली एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुझे मदद कर सकती है, मैं ये मुल्क के मफाद में है कि आपको बता दो आप कौन कैसे मुल्क के मफाद में है। पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो आज परेशान है, वो फिक्रमंद है कि भारत के वजीर आजम क्या कर रहे हैं, कहां गया हमारा मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी, कहां गया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। कौन पूछ रहा है? अरे ईरान पर हमले करने की तैयारी हो रही है, वजीर आजम बोलते ना कि जंग मत नहीं होना चाहिए। रशिया के तो आप तो विश्व गुरु है ना, आप क्यों नहीं बोले? 400 अमेरिकन के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार है, 2 कैरियर तैयार है, आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तारीफ की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट का है, बताओ हमको। हथियार कौन नहीं बेचता आपको? हथियार खरीदने सब बेचने तैयार। आइडियोलॉजी एक ही है, साइनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो। लोग पूछते हैं आपको क्या पड़ी फलस्तीन से? अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने अपनी की उस मैगजीन में तारीफ की, कहा कि इलाका फलस्तीनियों के हाथों का है। आप उसको भूल गए। नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इसराइल से प्यार किया। राजीव गांधी वजीर आजम से मिले जाके कि मैं नहीं ये कह रहा है, तो लोग बोलेंगे वो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसान का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल फॉर व्हाट? 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 2,000 तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की इबादत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें। और हम यहाँ की हुकूमत से बोल रहे हैं कि कौन है आपका बेमलू वाला का एमएलए? 800 साल पुरानी दरगाह को तोड़ता है कब वक्त? 800 साल पुरानी दरगाह है, वक्त में घसीट है, दरगाह को तोड़ दिए। क्या बात है बताइए आप? कैसा तोड़ते आप बताओ? तुम इलेक्शन लड़ते 2023 में जाकर दरगाह पे फूल चढ़ाए, अब तुम दरगाह को तोड़ दिए। क्या कर रहे हैं लोग? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं आप? पूरे मुल्क में बुलडोजर चल रहा है पर, और यहां पर आप वक्त की जायदाद है और इतना गंदा है वहां का मुतवल्ली, अल्लाह उसको देख ले। लिख के दिया नहीं दरगाह तोड़ सकते। अरे तेरी अम्मा की खबर नहीं तो वो हाथ लगा देता। लिख के दिया कब वक्त। सेक्शन 51 कोर्ट का क्लियर है कि कोई भी मुतवल्ली वक्त की जायदाद को एलिनेट नहीं कर सकता। कानून बोल रहा है कि मैंने मिला दिया उसको, डरा के चाहे छुट्टियों होंगे गुलाब जामुन उनको चंद सिक्कों पर बिक गए। वहां के लोग आए थे, मैं उनको हाईकोर्ट के वकील के हवाले किया। कल एक हाईकोर्ट का फैसला आया, अल्लाह करे कि उस दरगाह की हिफाजत हो, पूरी जायदादों की हिफाजत हो।
اور مجھ سے کہا گیا کہ اس مسجد حاضہ کے جو ملکیاں کرایہ دار ہیں ان سے بھی میں اپیل کر دوں کہ کرایہ دے دو. بھائی کرایہ دے دو. آپ مسجد کو چلنا ہے بری بات نہیں ہے. یہ مسجد تو ہماری ہے نا, یہ تو اللہ کا گھر ہے, کسی کی ذاتی ملکیت تھوڑی ہے یہ. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ SIR پر توجہ دیجیے. نام جب آئیں گے آپ کے پاس ہم تمام لوگ پورے ویلیج آئیں گے اور پورے کارپوریٹر ابھی نہیں ہے. اگر ان کو ٹکٹ دوبارہ ملنا تو زمین پہ محنت کرنا پڑے گا. نہیں کرے محنت تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں سمجھا کہ میں کارپوریٹر نہیں ہوں. اگر آپ ایسا سمجھ رہے بیٹھیے گھر میں آرام کریے, کوئی بات نہیں, دوسرے کو موقع ملے گا. مگر نام دلانے کے لیے مجلس کسی کی محتاج نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نام پورے ہمارے ذمہ دار اراکین ہیں. ایک ایک نام کو چیک کرنا, ایک ایک نام آنا ڈاکومنٹ نہیں ہے, ڈاکومنٹ نکال کر دینا ان کو. اور ہم حکومت سے بھی بولیں گے کہ تلنگانہ میں جو SIR ہوگا اس کو سیریسلی لو. اب سیریسلی لو اور پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو جینیون ووٹر ہے اس کا نام آئے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بعد میں آپ بولیں گے چیخ اور پکار کریں گے میرا کیا ہوگا. ابھی سے آپ کو باخبر کر رہا ہوں. 8 مہینے پہلے میں آپ کا پروف ہے وہ جو بنا سکتے. ہاں الگ بات ہے, بعض لوگ جن کے پاس آدھار کارڈ ہے, 10th کا سرٹیفکیٹ ہے, جو بھی آپ کا کیا ہے وہ پینشن کا کارڈ ہے, یہ سب چیزیں ہیں اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اور آخری میں دیکھ رہا تھا کہ اس مہینے میں کتنا ظلم ہوا, واقعات کتنے ہوئے, بہت سے واقعات ہوئے. اتراکھنڈ میں محمد فیروز کو نام پوچھ کر رودراپور میں مارا گیا. مار کر بولے JSR کا نعرہ لگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے BBC کا ویڈیو ہے, اس میں میرٹھ میں واصل صاحب جو گاؤں میں کپڑا بیچتے ہیں, ان کو کوئی موہت صاحب ہے, بڑے بھاکڑے پہلوان ہیں, موہت صاحب نے پکڑ کر مارا, جیب سے پیسے چوری کر لیے, خاندانی چور ہیں, اور ان کو گاؤں میں پھرایا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 19 فروری کو جبلپور میں سیہورا چلا ہے, مسجد کے سامنے حملہ ہوا, گھروں کو لوٹا گیا, گھروں کو جلایا گیا. اور پھر 20 فروری کے دن جو ٹھیلے منڈیوں کو اٹھا کر دیا گیا. اور گجرات میں شادی کا ایک قانون میں تبدیلی لے کر آئے. اب کیا قانون لے کر آ رہے گجرات میں کہ اگر کسی کی شادی ہوگی تو پہلے کیا رجسٹر ہونا, ابھی تو کیا بول رہے ہیں اما بابا کی منظوری ہونا. اب جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو رکھ کے چھوڑ دیا تو کیا کروں. تو خیر گجرات میں قانون ہے کہ لو جہاد روکنے کے لیے دولہا دلہن اما بابا کی مرضی لے کے آنا. پھر بالغ کس کو بولتے ہیں؟ 18 سال بچی, 21 سال بچہ. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ بغیر شادی کے زنا کر کے رہ سکتے ہیں. اب دیکھو کتنا گراوٹ ہے. اب شادی کر رہے تو بی جے پی گجرات کی سرکار ہو رہی کہ نہیں ہم آپ نام لکھنا. کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں بول رہے کہ پنچ محل ضلع میں ایک بھی مسجد نہیں, ہم اتنے نکالنا میں کیسا نکالتے. ارے شادی کر رہے بابا, چھوڑ نے جو بھگانے رہا ہوں, شادی کر رہا ہوں. یہ بناسکانٹھا میں مہسانہ ڈسٹرکٹ میں مسلمان کا میں مسجد نہیں ہے, اتنا کیسا نکالا میں بن گئے. ارے شادی کرنا جرم ہے کیا؟ تو اس لیے وہ بول رہے کہ سلیم اپنی شناخت سریش نہیں بنانا اور کسی بچی کو نہیں پھنسا لینا. کیا ہے یہ آئین کے خلاف ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 21 کا یہ وائلیشن ہے. مگر نفرت کی بنیاد پر ٹرین میں کوئی 8-10 مسلمان کھڑے ہیں, نعرے لگا گیا, سمجھ میں نہیں آتا.
ایک بات میں کسی 5 اسٹار ہوٹل سے نکلا, میٹنگ میں گیا تھا, ٹی وی کا پروگرام سے نکلا, ان کی لابی میں آیا, ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, ان کا کنونشن ہوگا, 15-20 کھڑے ہوئے, میرے کو دیکھتے ہی نعرے لگا, میں ہنسنا شروع کر دیا. بعد میں 5-6 منٹ لگائے, تھک گئے, بولا ہنس رہے, کم سے کم میرے کو دیکھ کے تمہارا خدا تو یاد آ گیا. ہمارے میں تاثیر ہے. ٹرین میں بیٹھے بیچارے, کوئی مل گیا اس کو تھپڑ مار رہے, ارے کوئی نماز پڑھا اس کو ہاتھ مار گیا. کیا 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 کرنا کیا چاہتے اس ملک کا بولوا؟ اس سے آپ ملک کا بھی نام خراب کر رہے اور جس سماج سے آپ کا تعلق ہے اس کو بھی آپ بدنام کر رہے. آپ یہ سمجھ رہے کہ ایسا مسلمانوں کو مارنے سے مسلمان ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا, نہیں ڈرے گا. یاد رکھو تم, قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ فرعون کو پکڑیں گے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا 2 بار پکڑیں گے, ایک زمین میں اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال کر. اللہ پکڑے گا تم کو انشاءاللہ تعالی. تم ملک کو بدنام کر رہے, تم سماج کو بدنام کر رہے. بات کریں کہ نہیں مارنا اس کو, موٹر سائیکل پہ آ رہا کوئی 3 دکھے تھپڑ مارنا. کس لیے بھائی؟ کہ مسلمان ہے اس لیے تم مار رہے ہو اس کو. یہ تمہاری حکومت کا سب کا ساتھ, سب کا وشواس ہے. کتنا مارو گے تم بتاؤ؟ تم سمجھ رہے مارنے سے ختم نہیں ہوگے. تم جتنا مارو گے اتنی ضد پیدا ہوگی ہم میں. آج مار کریں گے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے, یاد رکھو انشاءاللہ. تم اگر کمزور تعداد کو دیکھ کر کمزور سمجھ رہے, یاد رکھو تعداد کو دیکھ کر کمزوری مت سمجھو. ریڈیکلائزیشن تو تم میں ہو چکا. تو آسام کا مکھیہ منتری بولتا ہے وہ کیا آٹو میں گئے تھے, روپیہ کم دے دو. کوئی بولتا ہے کہ میاں ووٹ نہیں ڈالنا. ارے تم چیف منسٹر ہو, ایک الیکشن جیتنے کے لیے تم ملک کو کمزور کرو گے. اب پاکستان چائنا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک کو کمزور کرنے کی. سوشل فیبرک کو توڑنے کا کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں. ملک میں ڈویژن پیدا تو آپ لوگ کر رہے ہیں. مگر دیش کے باہر جب مودی جی جاتے تو بولتے بھارت میں یہ ہو رہا ہے, بھارت گاندھی کا ملک ہے, پلورلسٹک کنٹری ہے. مگر دیش میں ہوتا مودی جی اس کو کنڈیم نہیں کرتے. ہر بہرحال انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ قرآن میں فرما دیا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ ہماری مدد کرتا تھا, کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے مسجدوں کو آباد رکھا, اسی طرح آنے والے 11 مہینے میں مسجدوں کو آباد رکھیے. اپنے رشتے کو مسجدوں سے مضبوط کریے. اور میں نے آپ کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا, ہماری امت کی ماؤں کا ذکر کیا. مسلمانوں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انوار نظامی صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے زہیر الدین صوفی دام برکاتہ تشریف فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو کبھی مارا؟ بولو, اپنے آپ سے پوچھو جو مسلمان مارتے اپنی بیویوں کو. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ارے تمہاری بیٹی بھی تو ہوگی کل. اللہ کے رسول سے سنا آپ نے ابھی شیر خدا کا واقعہ, انور صاحب نے سنایا. شیر خدا مسجد میں جا چلے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ابو تراب بول کر مارے ان کو. ابو تراب کہے گا. یہ برائیاں ہیں, یہ غلط ہے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر تو دیکھے کہ وہاں ایسی داڑھی, بڑے نمازی, اور پھر گھر میں دیکھے تو یہ گندگی. یاد رکھو, کھوکھلا ہو جائے گا معاشرہ, اس سے کھوکھلا ہو جائے گا معاشرہ. ایک بار میرے کو فون کر کے بولا, میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ہماری گھر میں سب لوگ ساتھ تھے,
स्पीकर फोन ब्लूटूथ पे कहा साहब रोज मेरा क्या हुआ, मैं आपके घर के पीछे ही रहता था, क्या हुआ, रो रहे क्यों? मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। मेरा कहा है तो बोले मैं पोस्टमार्टम के पास हो गया, फलकनुमा के एक ऐसा ही मुकदमा का फोन दो। क्या 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 करेंगे आप लोग? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी खदीजा के विसाल के बाद भी आपका जिक्र कर रहे हैं। उनके दोस्त आए तो बिठाकर खाना खिला रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। फिर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छे इंसान बनना है हम लोग, और ये माह मुबारक हम एक तब्दीली पैदा करता है, एक तब्दीली पैदा करता है। शैतान जो सबसे बड़ा एजेंट है वो है, अगर इस महीने में हम अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अल्लाह को राजी कर ले, हम साल के 11 महीने अल्लाह की रजा को तलब करते हैं। ये माह मुबारक आया है जिसकी रातों में अल्लाह को कहता है कि मेरे बंदे कहां हैं, मैं तुझे अपनी रजा देने को तैयार हूं। तो खूब दुआ करिए, अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान राहिमीन है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह वदूद है। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। अब तो हर लोग हमारे पीछे पड़े हुए, कोई बोल रहा शेरवानी, कोई बोल रहा बिरयानी, अब नहीं मालूम क्या क्या बोलेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस शहर से निकली है, खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर हमारे बुजुर्गों ने इस जमात को मजबूत किया। याद रखो जालिमों, तुम्हारी झूठ, तुम्हारा इल्जाम, तुम्हारी इख्तिदार, तुम्हारी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोक नहीं सकेगी। मजलिस कामयाबियों के मंजिलें तय करती जाएगी और भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार अगर मेरी जिंदगी में ना सही तो कम से कम हम जब जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, हमको इतना तो इत्मीनान होगा कि हमारी जिंदगी में नहीं हुआ मगर ये मिल्लत मज़लूमा और गरीब और मज़लूमों की आवाज पूरे मुल्क में ताकतवर सियासी जमात बनकर उठे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और ऐसा याद पर तवज्जो लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।